جی مجھے ایف ایس سی کے بعد میں نے دینی تعلیم کی طرف پھر آنا ہوا۔ ایف ایس سی تک میں نے ریگولر پڑھا تھا، اور اس کے بعد مجھے اللہ جل شانہ نے اس بات کی توفیق دی۔ تو جب میں نے دینی علم شروع کیا تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ میں قرآن پاک حفظ کروں۔ پہلے میری والدہ صاحبہ کی بھی خواہش تھی۔ میرے والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ حفظ کی اور علم دین کی، حفظ قرآن اور علم دین کی مثال ایسی ہے جیسے روٹی اور سالن کی ہوتی ہے کہ دونوں ہو تو کھانے کا لطف آتا ہے، دونوں ہو تو علم کا لطف آتا ہے۔ اچھا، پھر ایف ایس سی تک جب ایک نوجوان پہنچ جاتا ہے تو عمر تھوڑی زیادہ ہو جاتی۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ اور یہ رواج ہے کہ حفظ بچپن میں کیا جاتا ہے۔ تو میں نے بعض بزرگوں سے اس وقت پوچھا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری تو عمر زیادہ ہو گئی ہے، تم تو 17-18 سال کے ہو گئے۔ لیکن خیر، والد صاحب کی خواہش کے احترام میں الحمدللہ میں نے قرآن پاک حفظ کیا اور اس میں وقت لگ گیا۔ اس کے بعد پھر جیسے مدارس کی تعلیم شروع ہوتی تو اولیٰ سے پڑھائی شروع کی۔ میری تعلیم کا جو پہلا سال تھا وہ ایک جنوبی پنجاب کی ایک بہت ہی دور دراز درسگاہ میں تھا، اور صادق آباد آخری تحصیل ہے پنجاب کی، اس کے بعد سندھ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بہت ہی دور افتادہ ایک جگہ تھی جہاں ایک مدرسہ تھا، اس کو توحید آباد کہتے تھے اس جگہ کو۔ تو وہاں چونکہ میرا ننیال بھی اسی علاقے میں، تو وہاں تعلیم شروع ہوئی، اور گرمی بہت زیادہ شدید وہاں پر ہوتی تھی، اتنی شدید گرمی کہ شاید زندگی میں پھر نہیں دیکھی، وہاں جو رہنا ہوا۔ لیکن اللہ نے بڑا فضل کیا، وہ سال پورا ہوا، اور اس کے بعد تو پھر باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر میں حسن ابدال میں پڑھا، سوات میں پڑھا، اور پھر آخری 3 سالوں کے لیے ہنگو میں نے پڑھا حضرت استاذ مولانا محمد امین صاحب اور رضی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ پھر حضرت ہی کا یہ مشورہ ہوا کہ فرمایا کہ تم کراچی چلے جاؤ۔ تو کراچی میں آیا، مدرسے کی تعلیم کا میرا 6واں سال تھا۔ تو جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن ایک ایسا مدرسہ ہے جس سے ہمارا 2 نسلوں کا تعلق تھا۔ میرے دادا حضرت مولانا عبدالحق صاحب نافع، جن کو مولانا نافع گل صاحب کہا جاتا ہے، وہ بنو ٹاؤن کے پہلے شیخ الحدیث تھے، اور انہوں نے یہاں 2 سال یہاں پڑھایا تھا۔ یہ سن 56 اور سن 57 کی بات ہوگی۔ پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سن 58 میں ان کا دورہ ہوا دادا کے بعد، وہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا سال تھا بخاری شریف کا۔ پھر والد صاحب نے پڑھایا یہاں بہت عرصہ، سن 1974 تک غالباً، بیچ میں وہ مدینہ یونیورسٹی گئے 4 سال کے لیے۔ تو پھر اس طرح چونکہ وہ ایک تسلسل تھا والد صاحب دادا کا، تو بنو ٹاؤن میں ہی 3 سال، اور اس طرح الحمدللہ بنو ٹاؤن سے میری فراغت ہوئی۔ تو یہ تو میں نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی بہت ہی مجاہدے سے پڑھا، کیونکہ مجاہدہ جو پڑھنے کا ہے وہ تو کتابوں میں سلف صالحین کے واقعات میں آتا ہے، ہم نے تو شاید بہت ہی راحتوں میں پڑھا۔ لیکن آج کل شاید لوگ اس کو بھی، اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو اس کو مجاہدہ سمجھ لیں۔ لیکن دینی تعلیم میں سارے ہی طلبہ کرتے ہیں، مدرسوں میں طلبہ سفر کرتے ہیں، مسافرت ہوتی ہے، دور دراز جاتے ہیں، گھروں سے دور ہوتے ہیں، موسموں کی شدت برداشت کرتے ہیں، سفر کی برداشت کرتے ہیں، اور وہ مجاہدے اب نہیں رہے۔ اللہ جل شانہ نے بڑی سہولت کا اور عافیت کے معاملے فرما دیے سارے مدارس میں تقریباً۔ شاید بہت ہی دور دراز کے دیہاتوں میں اب بھی ذرا زیادہ مجاہدہ ہوتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی عافیت سے اس سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔